بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں القاسم ٹی وی USA پر خصوصی پروگرام انسائیڈ امریکہ وتھ سجاد مدنی۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں بر اعظم نارتھ امریکہ میں موجود مختلف دینی، سیاسی اور سماجی شخصیات کو مدعو کرتے ہیں اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں نارتھ امریکہ میں بالعموم تمام مسلمان اور بالخصوص پاکستانی کمیونٹی سیاسی سطح پر، سماجی سطح پر کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم نے 2 معزز علماء کرام کو یہاں پر خاص طور پر بلایا تھا اور ان سے ہم نے نوجوان نسل کے دین سے دور ہونے کی مختلف وجوہات پر بات کی تھی اور ان سے یہ بات کی تھی کہ آخر کس طریقے سے ہم اپنی نوجوان نسل کو دین کے قریب لا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج ہمارے ساتھ ایک اور انتہائی معزز مہمان تشریف فرما ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج بر اعظم یورپ سے وہ بطور خاص امریکہ تشریف لائے ہیں اور اس وقت القاسم ٹی وی USA کے نیو یارک اسٹوڈیو میں ہماری دعوت پر وہ تشریف فرما ہے۔ میں سب سے پہلے تعارف کراتا چلوں، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب مفتی محمد عبداللطیف چشتی صاحب، جو کہ ہماری دعوت پر خاص طور پر یورپی یونین کے کیپٹل بیلجیم سے تشریف لائے ہیں۔ آپ وہاں پر قائم شدہ اسلامک سینٹر نور اسلامک اینڈ کلچرل سینٹر کے بانی ہے اور آپ فاضل ہیں جامعہ نظامیہ رضویہ کے۔ آپ کی دینی خدمات کا ایک بہت بڑا دائرہ کار ہے اور مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ حضرت کے ماشاءاللہ سے خاندان میں اللہ کی رحمت سے الحمدللہ رب العالمین بڑی تعداد میں علماء اور حفاظ کرام ہیں۔ ہم یقیناً اس بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں حضرت علامہ مفتی محمد عبداللطیف چشتی صاحب کو القاسم ٹی وی USA کے نیو یارک اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیسے الحمدللہ بالکل خیریت۔ ماشاء اللہ جی، سب سے پہلے خوش آمدید، مہربانی، جزاک ماشاء اللہ۔ القاسم ٹی وی کے ڈائریکٹر حضرت علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب آج مجھے آپ کے بارے میں بتا رہے تھے تو مجھے جان کر بہت خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ عام طور پہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی خاندان میں ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں علماء ہوں، حفاظ کرام ہوں۔ تو سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خاندانی پس منظر کے حوالے سے اور ماشاءاللہ سے وہ جو خصوصیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے خاندان کو حاصل ہے، خاص طور پر اس کا تذکرہ فرمائیں اور آپ نے ابتدائی دینی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بھی القاسم ٹی وی کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب کا نہایت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ بھی ماشاءاللہ بہترین میزبانی جو فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس پر اجر عطا فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ۔ آپ کی محبتوں کا بھی بہت شکریہ اور سامعین و ناظرین کرام سے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جہاں تک خاندانی پس منظر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پاکستان میں ایک گجرانوالا راہ والی کینٹ کے اندر شخصیت ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی جناب حضرت مولانا محمد حنیف چشتی صاحب ماشاءاللہ مدظ اللہ العالی ہے۔ ماشاءاللہ آپ والد گرامی ہیں اور الحمدللہ ہم 8 بھائی ہیں ماشاءاللہ اور 8 کے 8 بھائی الحمدللہ دین کی خدمت کے اندر مصروف ہیں۔ ماشاءاللہ۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کسی عالم نے اپنے 1 بیٹے کو، 2 بیٹوں کو، 3 کو، زیادہ سے زیادہ 4 کو اس لائن پر لگایا ہے، لیکن ہمارے والدین کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے تو اس ساری اولاد کو دین کی خدمت کے لیے لگا، ماشاءاللہ دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے۔ مجھے آج بھی اپنے والد گرامی مدظ اللہ العالی کا وہ قول یاد ہے کہ جب ہم پڑھا کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ پڑھائی کے اوپر توجہ دیں اور اتنا آپ پڑھیں کہ آپ کی شادیاں بھی ہو جائیں، بچے بھی ہو جائیں، تب بھی رزق کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ نے پڑھنے کی طرف توجہ دیں۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ سارے بھائیوں نے ہمارے ماشاءاللہ کچھ بھائی جو ہیں وہ بیرا شریف جی جامعہ محمدیہ غوثیہ یونیورسٹی کے فضلاء ہیں اور میں خود جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارے خاندان کے اندر تقریباً اس وقت 22 حفاظ کرام ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور ہم سارے بھائی بھی ہیں وہ، اور ہماری جو فیملیز ہیں وہ بھی الحمدللہ اسی طرح
قرآن کی حافظہ اور قاریہ اور عالمہ ہیں، ماشاء اور اللہ، دین کی خدمت کا یہ سلسلہ الحمدللہ 50 سال سے قبلہ والد گرامی نے راہ والی گجرانوالہ کینٹ کی سرزمین پر شروع کیا ہوا ہے، جو آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ خواتین و حضرات، آپ نے سنا کہ مفتی عبداللطیف چشتی صاحب کے خاندان میں 22 سے زائد علماء اور حفاظ کرام موجود ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے اور اس کی توفیق سے ہی ممکن ہوا ہے۔ اور ضمناً میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں بس اوقات یہ بات ہوتی ہے کہ شاید ہم دین کے راستے پر چلیں گے تو ہم دنیاوی امور میں پیچھے رہ جائیں گے۔ عام طور پر لوگ کسی ایک بیٹے کو، اگر بہت زیادہ ان کے اندر دینی جذبہ بھی ہوتا ہے، تو کسی ایک بیٹے کو عالم یا حافظ بنانے کے لیے وہ مدرسے میں داخل کرتے ہیں اور باقی بچوں کو وہ اسکول، کالج یا یونیورسٹی کی طرف بھیجتے ہیں۔ تو آپ کے والد گرامی کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی یا لوگوں نے ان کو سمجھایا نہیں کہ جناب آپ اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں کہ تمام بچوں کو آپ دینی تعلیم کی طرف بھیج رہے ہیں، تو اس دینی تعلیم کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کن انعامات سے اور کن اعزازات سے نوازا؟ میں چاہوں گا کہ مختصراً اس کا بھی ذکر فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بھائی نے آ کر اپنی بھائی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 2 بھائی ہیں، دونوں کے اہل و عیال ہیں، جی، میں کام کاج کرتا ہوں اور یہ ادھر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے آپ کے پاس۔ یا رسول اللہ، بچے ہیں، فیملیز ہیں، ان کے اخراجات ہیں، تو آپ اس سے بھی فرمائیں کہ یہ بھی کوئی محنت اور کام کاج کیا کرے تاکہ ہم مل کر فیملیز کو جی، یا ان کے جو ہماری اہل و عیال ہیں ان کو ہم ان کی پرورش کر سکیں، تربیت کر سکیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں رزق کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں پتہ، میں تو کام کرتا ہوں اور محنت کرتا ہوں تو کماتا ہوں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس کو تو کہہ رہا ہے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، انہی کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی رزق عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ میں آج یہ پہلی دفعہ ٹی وی کے اوپر ناظرین کی نظر کر رہا ہوں القاسم ٹی وی کے وساطت سے۔ اس کا کریڈٹ سارا علامہ شہباز احمد چشتی صاحب ڈاکٹر صاحب کو جاتا ہے کہ ہم 8 بھائی ہیں تو 7 بھائی دین کے راستے پر تھے، اور میں نے میٹرک کرنے کے بعد قبلہ والد گرامی کو عرض کیا کہ قبلہ والد گرامی، آپ اکیلے کمانے والے ہیں اور ہم اتنے بہن بھائی کھانے والے ہیں، تو کیوں نہ میں آپ کا بازو بن کے کچھ کمائی کیا کروں اور آپ کے ساتھ میں مل جاؤں اور میں آپ کا کوئی بازو بن کے تو اپنے بہن بھائیوں کے اخراجات اٹھاؤں۔ صحیح۔ تقریباً 1 سال میں نے کپڑے کا کام کیا گجرانوالہ کے اندر ریل بازار میں۔ اس دوران میں والد صاحب مکمل ناراض تو نہیں، لیکن کبھی کبھی ناراضگی کا اظہار کرتے کہ آپ کو ادھر نہیں جانا چاہیے، آپ کو بھی دین پڑھنا چاہیے۔ دین پر چلنے والے کو آج تک کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین نے ہمیشہ نوازا ہی ہے، دین نے ہمیشہ بانٹا ہی ہے، دیا ہی ہے۔ ہم نے دین کو کیا دیا ہے کہتے ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ دین نے تو ہمیں سب کچھ دیا ہے، سبحان اللہ۔ ہم اس کے عوض میں دین کو کیا دے رہے ہیں۔ تو میں نے 1 سال کپڑے کا کاروبار کیا، تو ایک دن ہماری دادی محترمہ کا ختم شریف تھا، وہاں والد گرامی مدد اللہ العالی نے خطاب فرماتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ یار آپ سے میں آج ایک اسپیشل دعا کروانا چاہتا ہوں، اور وہ دعا آپ نے فرمایا یہ تھی کہ میرے 7 بچے اللہ نے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیے ہیں، ایک کو قبول نہیں کر رہا، اللہ تو اس کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ اس کو بھی قبول کر لے۔ سبحان اللہ۔ تو میں محفل کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا، اس وقت میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ میں ابھی دین کی خدمت کے لیے قبول نہیں ہو رہا۔ تو والد صاحب کی وہ دعا جو ہے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں نہ جانے کس کی آمین پر وہ قبولیت کے درجے کو پہنچ گئی، تو میں نے پھر دین کو آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت صرف میں نے حفظ کیا تھا، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد پھر میں تجوید و قرات کا کورس کیا، پھر درس نظامی کا کورس کیا، اور پھر مفتی کا کورس کیا، اور یہ مکمل تدریسی جو میری درس و تدریس کا جو سلسلہ ہے یہ لاہور کے اندر پھر میں نے مکمل۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ خواتین و حضرات، آپ نے سنا کہ کس قدر ایمان افروز گفتگو فرمائی قبلہ مفتی صاحب نے، اور یقیناً اللہ کے دین کے راستے پر جو چلتا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اور اسی دین کی خدمت کی برکت سے عزتیں، عظمتیں، رفتیں اور برکتیں قبلہ مفتی صاحب کے خاندان کو حاصل ہوئیں، اور لوگ یورپی ممالک میں جانے کے لیے، مغربی ممالک میں جانے کے لیے
ترستے ہیں, طرح طرح کے ہیلے اور مختلف جو ہے وہ طریقے آزماتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کی برکت سے ان کو امریکہ اور یورپ میں بھی سفر کرنے کا موقع عطا فرمایا. وقت ہوا ایک بریک کا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو قبلہ مفتی صاحب سے خاص طور پہ بیلجیم میں مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے گفتگو کریں گے. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. ویلکم بیک خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں القاسم ٹی وی USA پر خصوصی پروگرام انسائیڈ امریکہ وتھ سجاد مدنی, اور آج ہمارے ساتھ بیلجیم سے تشریف لائے ہوئے قبلہ مفتی عبداللطیف چشتی صاحب تشریف فرما ہے, اور بریک سے پہلے ہم ان کے خاندانی اور تعلیمی پس منظر کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو قبلہ مفتی صاحب سے اب اگلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ حضور آپ نے جامعہ نظامیہ رضویہ میں ماشاءاللہ سے دینی تعلیم حاصل کی, اور جیسے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ گجرانوالہ سے آپ کا تعلق ہے, تو پھر بیلجیم میں آپ کا جانا کیسے ہوا, کس سن میں آپ وہاں تشریف لے گئے, اور کس طرح کے حالات و واقعات تھے کہ آپ کو جو ہے وہ یورپ میں جا کر دین کی خدمت کرنے کا موقع ملا؟ جی مدنی صاحب, 2002 سے میں لاہور کے اندر جب جامعہ نظامیہ رضویہ میں ابھی 6 سال میں پڑھتا تھا جی, تو محکمہ پولیس کی طرف سے, پنجاب پولیس قربان لائن کی طرف سے آفر آئی تھی کہ آپ ہمارے پاس ایز اے خطیب آ جائیں. صحیح. تو وہاں پر پھر 2002 سے لے کر 2011 تک میں نے محکمہ پولیس کے اندر خطابت کے فرائض سر انجام دیے ماشاءاللہ. اور اس عرصے کے دوران کچھ 3-4 سال جو داتا دربار کے خطیب ہیں علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب, وہ بیلجیم میں 3-4 دفعہ قرآن کریم سنانے کے لیے آئے. تو پھر ان کو جب داتا دربار کی سیٹ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی, تو بیلجیم والوں نے تقاضا کیا کہ ہمیں کوئی متبادل شخص دیا جائے. تو پھر جامعہ نظامیہ رضویہ کے اندر سے ہمارے نام کا قرعہ نکلا ماشاءاللہ کہ بھئی آپ محکمہ پولیس کو چھوڑیں اور بیلجیم میں جا کے صحیح اسلام کی تبلیغ کریں. ماشاءاللہ. یہ میں آپ کو ایک بڑا, اس کو آپ سن کے سمجھیں گے کہ واقعی یہ کوئی عجوبہ ہے. اور وہ کیا ہے کہ پورے یورپ کے اندر, اور میں نے ابھی ڈاکٹر شہباز چشتی صاحب سے بھی جب یہ بات شیئر کی تو انہوں نے بھی اس بات کو سراہا کہ ہم نے یہ پہلی دفعہ سنا ہے. تو میں آج القاسم ٹی وی کے ناظرین کو بھی یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ یورپ کی سرزمین اور جتنے ممالک ہیں ان کے اندر یہ واحد ملک بیلجیم ہے جس نے اسلام کو ریکونائز کیا ہوا ہے سن 1974 سے ماشاءاللہ. اور ہماری مسلمانوں کی ایک مشترکہ تنظیم ہے جو گورنمنٹ کے ساتھ معاملات طے کرتی ہے, معاملات کو دیکھتی ہے, مسلم ایگزیکٹو کونسل. ماشاءاللہ. انہوں نے ہماری مسلم کمیونٹی جو پاکستانی کمیونٹی ہے انہوں نے اسپانسر کیا, ان سے اجازت لی, انہوں نے گورنمنٹ سے اجازت لی, اور گورنمنٹ کا امپلائی بن کے میں پاکستان سے آیا, ایک پروسیس سے گزر کے آیا. وہاں پاکستان میں بیلجیم جو ایمبیسی ہے وہاں انٹرویو ہوئے, ڈگریز چیک ہوئیں, اسناد چیک ہوئیں, سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد تھرو پراپر چینل جو آتا ہے بندہ, اس طرح میں آیا ہوں یورپ کے اندر. اور پھر پورے بیلجیم کے اندر اور پورے یورپ کے اندر کوئی میری نظر سے ایسا کوئی عالم نہیں گزرا ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب علماء کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے, آمین, کہ جس کو گورنمنٹ وہاں یورپ کی پے کر رہی ہو. ہمیں گورنمنٹ آف بیلجیم جو ہے وہ پیمنٹ دیتی تھی پورا سال. گورنمنٹ آف بیلجیم جو ہے وہ 10 سال اس نے مکمل پیمنٹ کی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اکثر ہمارے یورپ کے اندر یا امریکہ میں یا دیگر ممالک کے اندر کرائے کی زیادہ پریشانی ہوتی ہے, تو بیلجیم گورنمنٹ ہمارے مکان کا کرایہ بھی ہمیں پے کرتی ہے. کیا بات ہے. تو بیلجیم گورنمنٹ سیلری بھی دے رہی ہے, اور ہم کر کیا رہے ہیں اس کے بدلے میں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. لوگوں کو نمازیں پڑھا رہے ہیں, جمعہ پڑھا رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں, جو ہماری دینی سرگرمیاں ہیں ہم وہ کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ آف بیلجیم ہمیں وہ کرنے پر ہمیں سیلری دے رہی ہے. یقیناً خواتین و حضرات یہ ایک بڑا مثبت پہلو ہے, اور مفتی صاحب نے جو واقعہ بتایا کہ یہ ایک پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد وہاں پر پہنچے, اور یہ گورنمنٹ امپلائی کی حیثیت سے ماشاءاللہ وہاں پہ امام و خطیب کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. صاحب آپ ماشاءاللہ طویل عرصے سے بیلجیم میں موجود ہیں, تو وہاں پہ کون کون سے ممالک سے مسلمان ہجرت کر کے وہاں پہنچے ہیں؟ زیادہ تر جو ہے مثال کے طور پہ جیسے میرا یورپ میں سفر ہوا تو
टर्किश मुसलमान हमें ज़्यादा या अल्बेनियन मुसलमान हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो बेल्जियम में ज़्यादातर किस मुल्क के लोग हैं और वहाँ पर मुसलमानों की मौजूदा क्या इज्तिमाई तौर पर सूरत हाल है? मैं चाहूँगा कि इस हवाले से अलकासिम टीवी के नाजरीन को ज़रूर आगाह फरमाएं। जी किबला सज्जाद मदनी साहब, जर्मनी के अंदर तर्किश मुसलमान ज़्यादा हैं, जबकि बेल्जियम के अंदर मराकश के मुसलमान ज़्यादा। अच्छा, माशाल्लाह। मराकश से काफ़ी मुसलमान काफ़ी देर से वहाँ पर आकर आबाद हैं और उनकी काफ़ी मसाजिद हैं। हमारा जो सूबा एंटवर्पन है वहाँ पर तकरीबन 56 मॉस्क हैं। अच्छा, माशाल्लाह। सिर्फ सूबा एंटवर्पन के अंदर सही। 56 मॉस्क हैं, उसमें 26 मसाजिद जो हैं वो मराकश के मुसलमानों की हैं, 10 मसाजिद तुर्की के मुसलमानों की हैं और बाकी कुछ दीगर नेशनलिटी लोगों की हैं। हमारी भी मसाजिद पाकिस्तानियों की भी हैं। और इस वक्त जो बेल्जियम के अंदर खुसूसी तौर पर चूँकि इस्लाम एक रिकॉग्नाइज्ड मज़हब है माशाल्लाह। और बेल्जियम की गवर्नमेंट हमारी मसाजिद के साथ और मुसलमानों के साथ फुल ताउन करती है और उन्होंने हमें जब जहाँ तक नज़र आया है कि उन्होंने इमाम और प्रीस्ट के दरमियान कोई फ़र्क नहीं किया है। सही। जो फैसिलिटीज़ वो अपने प्रीस्ट को, पादरी को दे रहे हैं, वही फैसिलिटीज़ इमाम को दे रहे हैं। सही। और वो कोशिश करते हैं कि आप यहाँ पर घुल मिल के रहें, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहें, कानून को फॉलो करें। वैसे भी हमारा मज़हब इस्लाम भी इसी बात की तरफ दर्स देता है कि आप जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं उस मुल्क के कवानीन को फॉलो करें और उसकी रिस्पेक्ट करें और कभी भी आप कोई ऐसा काम ना करें जो कानून में खिलाफ वर्जी की तरफ जाए। सही। तो जब गवर्नमेंट आपके साथ ताउन करती है तो मुसलमानों को और हम तमाम बहसीयत पाकिस्तानियों को भी गवर्नमेंट के साथ ताउन करते हुए अमन व सलामती का गहवारा बनाकर वहाँ रहना चाहिए। अच्छा, मैं इसी के अंदर एक ज़मीनी तौर पर सवाल पैदा होता है कि अमेरिका में मुसलमानों को आए हुए तकरीबन जो है वो 1 सदी होने वाली है और पाकिस्तानियों को बिलखुसूस यहाँ आए हुए तकरीबन कोई 45 से 50 साल का अरसा होने वाला है। जब मैं यहाँ आने वाले पुराने बुज़ुर्गों से पूछता हूँ कि जनाब जब आप आए थे तो उस वक्त मुसलमानों की क्या सूरत हाल थी, तो वो बताते हैं कि जी इक्का दुक्का मसाजिद थी। यहाँ न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन के इलाके में एक मक्की मस्जिद थी, या कहीं मैनहट्टन वगैरह में कहीं जो है वो नमाज ईद के या जुमा के इज्तिमात हुआ करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गुज़िश्ता तकरीबन 2 दिहाइयों में यहाँ मसाजिद की तादाद में, इस्लामिक सेंटर्स की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। मुझे ख़ुद यहाँ पर देखने का मौका मिला कि अब जो है वो हमारे जो बड़ी रातों के इज्तिमात होते हैं, शब मिराज हो, शब बरात हो या मिलाद शरीफ के इज्तिमात हो, उनमें जूग दर जूग बड़ी तादाद में यहाँ के मकामी मुसलमान शिरकत करते हैं। तो वहाँ बेल्जियम में गुज़िश्ता तकरीबन कोई 30-35 साल में रुझान किस तरफ है? मतलब वहाँ की मकामी जो कम्युनिटी है, जो उनकी आइंदा नस्ल है, वो दीन के करीब आ रही है, मसाजिद का सिलसिला ज़्यादा हो रहा है या उसमें कमी वाक़ई हो रही है? जिस तरह आपने अमेरिका के बारे में एक मुख्तसर सा नोट बताया, मैं बेल्जियम के हवाले से भी अर्ज़ करूँगा कि वहाँ भी तकरीबन लोगों को आए हुए 50 से 55 साल या 60 साल का अरसा हो चुका है। सही। और वही सूरत हाल जो आप अमेरिका में बता रहे हैं, उस वक़्त जब लोग नए नए आए हमें बताते हैं कि उस वक़्त हमें जो हलाल मीट है वो नहीं मिला करता था, बड़ी दूर से कहीं जाकर लाना पड़ता था और मसाजिद भी नहीं मिलती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अब आबादी मुसलमानों की वहाँ पर रह रही है और मुसलमान काफ़ी तादाद में हैं। हत्ता कि जो बेल्ज के लोग यानी बेल्जियम के वहाँ के पैदाइशी लोग हैं, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया है। उन्होंने अपनी वहाँ पर मस्जिद बनाई है और वो अपनी मस्जिद बना के वहाँ इबादत करते हैं, वहाँ के लोकल मुसलमान जो हैं, और काफ़ी इस्लाम उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फैल रहा है। और वो इस्लाम के मुताबिक मैं तो समझता हूँ कि जो कन्वर्ट हो के आता है वो हमसे ज़्यादा अमल करता है। सही। बहुत सारे ऐसे हमने काफ़ी लोगों को वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ाने का शर्फ हासिल हुआ। काफ़ी गोरे आए और ख़वातीन आई, उनको इस्लाम की तबलीग देकर उनको इस्लाम के अंदर दाखिल किया। बहुत सारों को अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो मुझे याद पड़ता है 15 से 20 लोगों के दरमियान मैंने भी कलमा पढ़ाया है, माशाअल्लाह, ख़वातीन को भी और मर्दों को भी। और एक जगह पर नहीं, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मसाजिद से लोग बुला लेते हैं। अफ़गानिस्तान कम्युनिटी भी हमें बुला लेती है, जो को कलमा पढ़ना चाहता तो आप उसको आगे पढ़ा दें। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी तो फिर है ही। तो इस तरह काफ़ी उनके अंदर रुझान है और वो इस्लाम के करीब आ रहे हैं। चूँकि इस्लाम मुसलमानों के साथ वो रहते हैं,
دیکھیں جو ہمارا اصل کردار ہے اگر وہ درست سمت پر ہے تو لوگ دیکھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، بے شک اور اگر ہم صحیح عمل کر کے ان کو بتائیں تو اصل اسلام سے تو کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، مفتی صاحب نے بتایا کہ مقامی جو لوگ ہیں جب وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ماشاء اللہ سے وہ دینی حلقے میں شامل ہوتے ہیں تو ان کی عبادت کا یا ان کے ذوق و شوق کا جو عالم ہے وہ پیدائشی مسلمانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ دین اسلام بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ مغربی معاشروں میں رہنے والے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اسلامک سینٹرز کے ساتھ اور مساجد کے ساتھ جوڑنے کی حاجت ہے۔ اسی بارے میں بریک سے واپس آنے کے بعد ہم مفتی صاحب سے بات کریں گے۔ چلتے ہیں ایک مختصر وقفے کی جانب۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں القاسم ٹی وی یو ایس اے پر خصوصی پروگرام انسائیڈ امریکہ وتھ سجاد مدنی، اور آج ہمارے ساتھ بیلجیم سے تشریف لائے ہوئے مفتی عبداللطیف چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ بریک سے پہلے ہم نے ان سے مختلف امور پر بات کی، اور ابھی جب وقفے کے دوران میری ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک خوشخبری سنائی کہ ماشاءاللہ سے بیلجیم کے کیپٹل برسلز کے اندر یہ ایک نیا دینی ادارہ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب قبلہ اس کی تفصیلات بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں، کیونکہ القاسم ٹی وی الحمدللہ نہ صرف امریکہ بلکہ کینیڈا کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کی iOS اور اینڈرائڈ کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، تو یقیناً اسلام سے، دین سے محبت کرنے والوں تک آپ کے ادارے کی تفصیلات پہنچنی چاہیے۔ جی قبلہ صاحب، بہت شکریہ۔ میں القاسم ٹی وی کے تمام ٹیم کا نہایت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یورپ کے اندر پہلے ہمارے لوگوں کا رجحان تھا کہ وہ دینی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو لے کر انگلینڈ چلے جایا کرتے تھے، صحیح، لیکن اب یورپ اور انگلینڈ کے بریگزٹ ہو جانے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا۔ جی، پھر دوسرا، یورپ کے کچھ ممالک کا معاہدہ ہے پاکستان کے ساتھ کہ وہاں سے ائمہ کرام کو بلایا جا سکتا ہے، صحیح، یا دوسرے ممالک کے ساتھ بھی، مثلا ترکی ہے، مراکش ہے، دوسرے ممالک اسلامی ممالک ہیں، وہاں سے ائمہ کرام کو بلایا جا سکتا تھا، لیکن اب وہ بھی سلسلہ منقطع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صحیح، گورنمنٹ آف بیلجیم نے اس پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ تو اب ہم جب مستقبل کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم آئے ہیں، تو اب مستقبل میں اگر ہم دوسرے ممالک سے علماء کرام اور جو اسکالرز ہیں ان کو اگر بلانا چاہیں تو ہمارے سامنے پابندیاں نظر آتی ہیں، صحیح، اور پھر بچے انگلینڈ بھی نہیں جا سکتے ہیں، وہ بھی سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ تو ہمیں اب زیادہ ضرورت اس بات کی پڑی ہے بیلجیم کے اندر رہتے ہوئے ہی ایک ایسا ادارہ بنائیں کہ جو ان کمیوں کو پورا کر سکے، اور میرے خیال میں یہی ایک سب سے مناسب اور فطری طریقہ بھی ہے کہ وہاں کے مقامی بچے جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کریں، اور مقامی زبان کے جی اندر بالکل وہ آگے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہے بھی بہتر یہی کہ وہ لوکل زبان میں جب وہاں پر پڑھیں گے، جی، پھر اس کے مطابق آگے کنوے کریں گے اسلام کا میسج اور پیغام جو ہے، تو اس سے زیادہ بہتری آئے گی کہ وہاں کے لوکل لوگ بھی سمجھیں گے، سنیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اسلام کا اصل چہرہ ہے کیا، وہ جب ہم ان بچوں کو پڑھائیں گے وہاں۔ اس سے پہلے میں القاسم ٹی وی کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہمارے قرب میں فرانس کا ملک ہے، جرمنی ہے، لکسمبرگ ہے جو کہ منی سوئٹزرلینڈ کہلاتا ہے، اور ہمارا بیلجیم بھی جو یورپی یونین کا ہیڈ آفس ہے، اور بیلجیم کے کیپٹل سٹی برسل کے اندر ہم نے یہ ادارے کی بنیاد رکھی ہے۔ ماشاءاللہ، اور یہاں قرب و جوار میں ہالینڈ کے اندر کچھ مدارس ہیں، لیکن وہ بھی خالی حفظ و تجوید کی حد تک ہیں۔ ہم وہ ادارہ بنانے جا رہے ہیں، الحمدللہ ہم نے برسل کے اندر وہ ادارے کے لیے جگہ کو خرید لیا ہے، ماشاءاللہ، اور ہم نے اس کی کافی پیمنٹ کر دی ہے، اور کچھ پیمنٹ باقی ہے، جس کی وجہ سے مجھے امریکہ کا دورہ کرنا پڑ رہا ہے، اور میں یہاں القاسم ٹی وی کے ناظرین کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ضرور اس پر توجہ فرمائیں کہ ہمیں اب ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہ تو انگلینڈ لے کے جا سکتے ہیں، نہ ہم مستقبل میں اسکالرز کو پاکستان سے بلا سکتے ہیں، تو ہمیں یہاں پر اپنے بچوں کو حفظ کروانا ہے، تجوید و قرات پڑھانی ہے، پھر اس کے بعد عالم کورس کروانا ہے۔ ہاں، عالم کورس پاکستان یا افغانستان یا دوسرے ممالک میں 8 سال میں کروایا جاتا، ہم 8 سال میں تو نہیں کروائیں گے، ہم شارٹ کورس کروائیں گے جو زیادہ نہایت ضروری ہیں، صحیح، وہ 3 سے 4 سال کے اندر شارٹ کورس جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح
مفتی کا کورس کروائیں گے، خواتین کے لیے علیحدہ کلاسز ہوں گی، معلمات ہوں گی، ان کو پڑھانے والی ہمارے پاس معلمات موجود ہیں جو کہ خواتین اور بچیوں کو علیحدہ سے پڑھائیں گی. یعنی یہ سلسلہ ایک ایسا چلے گا کہ انشاءاللہ العزیز ہمیں مستقبل میں نظر آتا ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے کہ ہمیں 5 سے 10 سال کے اندر اندر اس مشن کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ. کہ جو ہم نے سوچا ہوا ہے کہ ہمیں باہر سے حفاظ کرام، قرائے کرام اور علماء کرام کو بلانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. یقیناً یہ ایک بہت اہم منصوبہ ہے، اور قبلہ مفتی صاحب نے آئندہ 20-25 سال کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا آغاز فرمایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس پہ خاص توجہ فرمائیں، اور اس کے لیے آپ کا تعاون بھی یقیناً ہمیں درکار ہوگا. قبلہ مفتی صاحب، آپ القاسم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، تو میں چاہوں گا کہ مختصراً القاسم ٹی وی یو ایس اے کے ناظرین کو، اور خاص طور پہ جو ہمارا ایک رفاعی ادارہ ہے ہیومن ریلیف انٹرنیشنل، جو ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب کی سرپرستی میں ماشاءاللہ سے پاکستان میں، افریقہ میں اور دیگر ممالک میں اپنی فلاحی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے بھی مختصراً اپنے تاثرات آپ ہمیں عطا فرمائیں. دیکھیں، یہ جتنی بھی فلاحی تنظیمیں، فلاحی ادارے اور یہ فلاحی ٹی وی کام کر رہے ہیں، خصوصی طور پر اس وقت جو میں القاسم ٹی وی کے نیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں اور القاسم ٹی وی کے سٹیج پر ہم آپ کے ساتھ ناظرین سے مخاطب ہیں، تو یہ کسی کے دکھ اور درد کے اندر شریک ہو جانا. ابھی حال ہی میں سیلاب زدگان کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بہت سارا نیٹ ورک کیا ہے، اور ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا ہے اس کے لیے القاسم ٹی وی نے بہت اپنی کوششیں کی ہیں اور وہاں تک پہنچے ہیں. الحمدللہ القاسم ٹی وی جو ہے وہ دن بدن عروج اور ترقی کے منازل کو طے کر رہا ہے، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اس کو کنٹرول کرنے والے ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ عالم دین ہیں، بہترین خوبصورت آواز ہے. اور پھر ظاہر ہے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کسی کسی کو دی ہوتی ہیں، یہ ملکہ ان کو، کہ وہ لوگوں تک ان باتوں کو پہنچا سکیں اور لوگوں کے دکھ درد کے اندر شریک ہو سکے. میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ القاسم ٹی وی کے ذریعے جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، ماشاءاللہ. اور الحمدللہ اللہ اس میں مزید ترقیاں عطا فرمائے. آمین آمین. خواتین و حضرات، قبلہ مفتی عبداللطیف چشتی صاحب انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے حامل ہیں، اور ہمارے پاس وقت کم ہے ورنہ ہم حضرت سے مزید بات کرتے، لیکن میں چاہوں گا کہ پروگرام کے اختتام پر آپ اپنے پیارے انداز میں ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خوبصورت کلام کا تحفہ عطا فرمائیں، اور اسی پر ہمارے پروگرام کا آج کا اختتام ہوگا انشاءاللہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیندہ، سبحان اللہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیندہ، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے
گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی سبحان اللہ. یہی عالم کا جریدہ اللہ سبحان دیتا ہے گواہی، یہی عالم کا جریدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آج تشریف لائے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ دورہ آپ کا آخری دورہ نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ آنے والے ماہ و سال میں ہمیں دوبارہ آپ سے ملاقات کا، آپ سے اکتساب فیض کا ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. خواتین و حضرات، آج کے اس پروگرام میں الحمدللہ اب بہت ساری ہمیں جو ہے قیمتی باتیں سننے کا، جاننے کا موقع ملا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ ہفتے ہم اپنے کسی اور موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سجاد مدنی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.